کیا ہے یہ حاجی صاحب؟ میرے اپنے ذاتی کپڑے ہیں اور یہ کفن ہے، میری بیوی کی خواہش تھی کہ میرے وہاں سے کفن۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کس جگہ؟ لاہور سے آئے ہیں۔ اس کپڑے کو کفن کے لیے، آپ کی بیوی کے لیے؟ اس نے مجھے ایک فون پہ کہا کہ تو آپ نے اپنے لیے نہیں تیار کیا کفن؟ میرا تھا اچھا، آپ نے تیار کر لیا ہے، تو اب اس کو کیا چاہتے ہیں آپ؟ بس دیواروں کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں۔ دیوار کے ساتھ یہ دیوار کے ساتھ، دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں؟ تو یہ دیوار کے ساتھ اگر اس کفن کو لگا دیا جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں، پتھر کو لگانے سے کیا ملے گا؟ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، برکت کا مالک اللہ ہے، برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ رب العالمین برکت اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والے کو دیتا ہے، ورنہ اگر بے ایمان ہے، بد عمل ہے، تو اس کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ بھی مل گیا کفن کے لیے تو اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ آپ نے سنا کہ یہ مولوی صاحب ایک سادہ لو مسلمان کو گھیر کر تبلیغ کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں اور تاثر یہ دے رہے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہو یہ غلط ہے اور یہ گناہ کا کام ہے، یہ ناجائز ہے۔ وہ بیچارہ کیا کر رہا تھا کہ اپنا کفن جو تھا اس کو مسجد نبوی شریف کی دیوار سے مس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس صاحب نے اس کو بڑے لمبے چوڑے لیکچر دیے اور یہ کہا کہ جی آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ اہل اسلام کا طریقہ کیا ہے، کیا مسجد نبوی شریف یا کوئی بھی وہ جگہ یا چیز جس کی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو، کیا اس سے کوئی تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر تو یہ بات قرآن و حدیث کے مطابق درست نہ ہو تو پھر تو مولوی صاحب کا عمل بالکل ٹھیک ہے، اور اگر یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو تو مولوی صاحب کو توبہ کرنی چاہیے اور مسلمانوں کو راہ حق سے بھٹکانے کے لیے جو وہ کوششیں کر رہے ہیں اس سے باز آنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان تبرکات کے بارے میں کیا فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ مِّن رَبِّکُم۔ پوری تفصیلی آیت ہے، اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ وہ جو تابوت سکینہ تھا جس کو سکون کا باعث قرار دیا گیا، اس میں انبیاء کرام علیہ السلام حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے، اس کو سکون کا باعث قرآن نے قرار دیا۔ تو پتہ چلا کہ جو چیز انبیاء کرام علیہ السلام کے استعمال میں رہے، ان کی جسم کے ساتھ مس ہو جائے، وہ برکت والی۔ پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 سے آپ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، میرا یہ قمیض یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو میرے باپ کی آنکھوں پہ رکھنا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ جو کپڑا مس کر گیا وہ برکت والا ہو گیا۔ اور پھر نبی رحمت علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی اگر آپ سیرت پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ حضور کے دست مبارک کو اپنے جسموں پر پھرواتے، خود حضور کی جسد اقدس جسم اطہر پر ہاتھ لگاتے، مس کرتے حضور کو، حضور کے وضو کا بچا ہوا پانی، حضور کا کھایا ہوا کھانا، حضور کا پسینہ مبارک، آپ کا لعاب شریف، آپ کے ناک مبارک سے نکلنے والی رطوبت اور ناخن مبارک، لباس مبارک، آپ کا عصا مبارک، انگوٹھی شریف، بستر مبارک، چٹائی مبارک، اور وصال شریف کے بعد آپ کی قبر مبارک، ممبر مبارک، ہر چیز سے وہ برکت حاصل کرتے تھے۔ تو اگر صحابہ کرام علیہ رضوان یہ کام کریں تو اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے۔ آج کا مسلمان کرے تو آپ اس پہ فتوے جڑنے لگ جاتے ہیں۔ اور دیکھیے حضرت عبد الرحمن بن ابی عمرہ وہ اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول رحمت علیہ السلام حضرت کبشہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور ان کے مشکیزے کو حضور نے اپنا منہ مبارک دہن اقدس لگا کر اس سے پانی نوش فرمایا۔ انہوں نے وہ حصہ چمڑے کا کاٹ کے رکھ لیا کہ اس پر سرکار کا دہن اقدس لگا ہے، اب یہ متبرک ہو گیا، حالانکہ چمڑا تو وہی ہے لیکن نسبت کی وجہ سے اس کو تبرک بنا لیا۔ اور پھر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے پاس ایک جبہ تھا جس کے گریبان پر اور اس کے چاکوں پر ریشم کا کپڑا لگا ہوا تھا، اور وہ حضرت ام المومنین سیدہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے ان کو ملا تھا۔ تو وہ خود فرماتی ہیں کہ ہم اس کپڑے کو دھوتے تھے جبہ مبارک کو، اور اس کا پانی جو تھے وہ مریضوں کو پلاتے تھے اور وہ مریض شفا یاب ہو جاتے تھے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے دوسری جلد صفحہ 190 پر۔ اور حضرت فاطمہ بنت اسد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی والدہ ہیں، ان کو کفن میں حضور نے اپنا کرتا عطا فرمایا۔ المعجم الکبیر امام طبرانی نے اس کی صفحہ نمبر 871 پر یہ لکھا، روایت نقل کی۔ تو آپ دیکھتے جائیے، ایک عورت نے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں چادر پیش کی اور حضور کو چادر کی ضرورت تھی۔ حضور بڑے خوش ہوئے، اس نے کہا حضور میں نے آپ کو یہ استعمال کے لیے پیش کیا، تو حضور نے قبول فرما لی۔ جب سرکار نے اس کو قبول فرمایا تو ایک صحابی تھے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ یہ چادر مجھے عطا فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور آپ کی جود و سخا، آپ نے فوراً وہ چادر جو تھی وہ ان کو اتار کر عطا کر دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت سہل سے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کو نہیں پتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی ضرورت تھی، اس خاتون ہماری بہن نے یہ چادر پیش کی تو آپ نے ان سے مانگ لی؟ تو حضرت سہل کا جواب جو ہے وہ اہل ایمان کے دلوں کو تازہ کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو کوئی استعمال کے لیے تھوڑا لیا ہے، لعلی اکفن فیہا، میں نے اس لیے لیا ہے کہ اس چادر میں دفنایا جاؤں، اس کو میرا کفن بنایا جائے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا مزاج یہ تھا کہ جو چیز حضور سے نسبت کر جائے اس سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، منبر مصطفیٰ جہاں حضور تشریف رکھتے تھے، جس جگہ پہ سرکار بیٹھا کرتے تھے، اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور اس سے برکت حاصل کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ اس پر حضور تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو اگر صحابہ کرام اس منبر سے برکت حاصل کر سکتے ہیں تو وہ مسجد کی دیواریں یا روضہ اطہر کا وہ حصہ، تو اگر کوئی مسلمان اس کے ساتھ اپنا کفن مس کر لے تو آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک وتیرہ بنا رکھا ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس کے زائرین ہیں ان کو تنگ کرنا، ان کو ستانا، پھر ان کی ویڈیوز بنا کر اور یہ ثابت کرنا کہ جی میں نے بڑی تبلیغ کر دی ہے۔ خدا کے لیے کچھ خیال کریں۔ پھر آپ اس اپنی ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ اس نے تو کوئی فائدہ نہیں دیا، عبداللہ بن ابی کو بھی پہنایا گیا۔ خود ہی اپنی بات میں آپ نے یہ اقرار کر لیا کہ منافقوں اور بے ایمانوں کو حضور کی نسبت والی چیزیں فائدہ نہیں دیتی، یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں اہل ایمان کو۔ اور آپ کہتے ہیں یہ پتھر ہے، یہ اس کے کیا نفع دے سکتا ہے؟ تو کسی مسلمان کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ کوئی پتھر، کوئی دیوار، کوئی لکڑی بذات خود نفع نقصان دے سکتی ہے۔ نفع نقصان اللہ کریم کے اختیار میں ہے۔ یہ تو نسبت کی باتیں ہیں۔ اب حجر اسود کو چومتے ہیں، سارے مسلمان چومتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یاد نہیں جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ؟ آپ نے حجر اسود کو چومتے ہوئے کیا فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں انی لعالم انک حجر، تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے۔ تو یہ بات مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے وہ تبرک ہے، وہ برکت والی ہے اور اس سے نفع حاصل کرنا بالکل جائز ہے۔